چھوٹی سی بات اور انہوں نے کہی ہے، وہ ایک تلاش سے گمشدہ، میرا خیال ہم سب لوگ بھول چکے ہوئے ہیں، ایک شخص کافی دیر سے گم کھویا ہوا ہے اس ملک میں، جو کسی زمانے میں کمشنر راولپنڈی ہوتا تھا. اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے آپ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، میڈیا سے بھی کہیں کہ اس کی کھوج کریں، کیونکہ اس نے 8 فروری کا جو ڈھونسلہ انہوں نے کیا تھا، جو فراڈ کیا تھا، اس کے اوپر سے پردہ چاٹ کیا تھا. تو آپ کی بھی مورل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کم از کم آپ لوگوں سے سوال تو کریں کہ کہاں ہے کمشنر صاحب، کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہوا ہے، کن حالات میں انہوں نے اپنا بیان جو تھا وہ بدلا. خان صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں پہ کیوں ہے، اور جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذات کے لیے اس جیل میں نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کیوں، کس طرح؟ کیونکہ کرپشن تو انہوں نے کوئی کی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں، چاہے وہ اپنے اسپورٹس مین کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد. ایک پوری عالمی برادری میں سربراہان مملکت میں ان کا ایک ممتاز مقام تھا، اور جس طریقے سے وہ اس ملک کو لے جا رہے تھے، بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، ایک رول آف لا ہو، جس کی پاداش میں وہ آج 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ وہ پابند سلاسل ہیں. لیکن ان کی جو عزم ہے، ان کی جو اسپرٹس ہیں، اس میں کوئی ہم نے کمی نہیں دیکھی، بلکہ وہ زیادہ متحرک ہیں. آج میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے دنوں میں بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس قسم کا کوئی رابطے ہو رہے ہیں. تو میں ایک تو پہلے کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر تو کوئی ڈیل ہوگی، وہ ہوگی صرف ایک، وہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ سب سے پہلے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اس ملک میں ان کو آپ رہا کریں. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، ان کو بھی آپ کچھ ان پہ، ہمارے جو دوسرے ملکوں میں یا ایون پاکستان میں جو تاثر جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. خواتین ہماری 50%، 49% ہماری آبادی کا ایک حصہ ہیں، اور اگر ہم نے ان کو مین سٹریم میں لانا ہے تو یہ ایک بہت بری اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے، جس میں کہ جو خواتین ہماری ہیں پچھلے 1 سال سے وہ اندر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں اپنے ذات کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ان کو مقدموں سے اس طرح. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ میں لڑوں گا، لیکن انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے. تو وہ اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ 8 فروری کو جو بھی ہمارے مینڈیٹ پہ، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی جلد از جلد آپ جو ہے تو جو سپریم کورٹ ہے ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے. اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو جس باریکیوں سے وہ ہمیں جو ہمارا سمبل ہے، ہماری پارٹی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. آج ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے آفس میں، ہیڈ آفس میں، جس میں کہ ہم یہ سارے جو وائٹ پیپر جو ہم نے بنایا ہے 8 فروری اور جو یہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، تو یہ تو الیکشن کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے. تو اس میں ہم سارے حقائق الیکشن 8 فروری کے اس کے ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ان سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ اس مینڈیٹ کو واپس کریں. اس ملک میں اگر سیاسی استحکام آنا ہے تو وہ عوام کی مینڈیٹ کو رسپیکٹ دینا، قانون اور آئین کی حکمرانی کو قائم کرنا، یہی بس ہمارے ڈیمانڈز ہیں. اس میں اگر تو شہباز اپنا نواز شریف یا زرداری کی طرح وہ اگر ڈیل کرنا چاہتے ہو، کہیں باہر ملک جانا چاہتے تو ان کے لیے بہت آسان تھا. لیکن وہ اس دھرتی کے سپوت ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں. صرف وہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قیدی ہیں اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو ان کا مینڈیٹ کا رسپیکٹ کیا جائے. آج ہی 8 فروری کے الیکشن کے بعد سندھ سے پہلا کوئی شخص خان صاحب سے ملا ہے. چیئرمین، ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کراچی اور حیدرآباد کی عوام کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 22 MNA کی سیٹس اور 36 MPA کی سیٹس ایز پر فارم 45 ہمیں دیں. کراچی میں 11.5 لاکھ ووٹ دیا، حیدرآباد میں 3 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیا. تو خان صاحب نے شکریہ ادا کیا. اور اندرون سندھ کراچی حیدرآباد کے علاوہ
दीगर इजलाम में उन्होंने कहा है कि चूंकि जरदारी माफिया ने डाकू राज कायम है जरदारी का, उन्होंने मैंडेट पे भी डाका डाल दिया। जो 15 साल से सिंध के वसाइल पे डाका डाल रहे थे, मैंडेट पे जो डाका डरा है, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा सिंध के अवाम भी तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह जो मैंडेट कराची हैदराबाद और पूरे मुल्क में मिला है, इंशाअल्लाह अंदरूनी सिंध भी मिलेगा। उसके लिए खुसूसी अहकामात खान साहब ने दिए हैं कि हम फौरी तौर पर अपनी तंजीम साजी को ग्रास रूट तक मुकम्मल करें, और हमने उनको बताया कि इंशाअल्लाह सिंध में हर डिवीज़न में एक एक जलसा, जिसमें पहला जलसा हमें उन्होंने इजाज़त नहीं दी अभी तक, लेकिन हमारी 6 तारीख को डेट लगी है। पहला जलसा कराची में, उसके 15 दिन बाद मीरपुर खास में, फिर सक्खर डिवीज़न में, फिर नवाबशाह डिवीज़न में, फिर लाड़काना डिवीज़न में और हैदराबाद डिवीज़न में। हर 15 दिन बाद जलसा आयाम होंगे और इंशाअल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वर्कर कन्वेंशन होगा। अवाम को मोबिलाइज़ किया जाएगा ताकि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर अंदाज में मजबूत किया जा सके। साहब, हमारी भी खान साहब से आने मुलाकात होती है हर हफ्ते। गुज़श्ता समात में उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी डील या मुज़ाकरात का इख्तियार शकील फराज, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को दिया है। ये जो इख्तियार आपको दिया गया है, इसमें अभी तक पेशरफ्त है या किसी की तरफ से आपको कोई पैगाम या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव दिया गया है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। देखिए, ये तो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, ज़ाती राय रखता है। कोई इस किस्म का फैसला नहीं हुआ, न कोई इस मामले में डिस्कशन हुई है। और चूँकि इस वक्त जो है ना पार्लियामेंट में बिल्कुल हम सुन्नी तारीख में शामिल हुए हैं, और जब भी हमारे फैसले होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं, बानी चेयरमैन से मशावरत होती है, आपस में डिस्कशन होती है। तो जो फैसले करने हैं हमने बहुत कैलकुलेटेड होके टाइम के मुताबिक डिसीजन लेनी है। अभी तो हमारा ये प्लान है, इंशाल्लाह हम तमाम बार में जाएंगे, हम आवाम को मोबिलाइज करेंगे, तंजीमें बनाएंगे, और जो इमरान खान जेल में है या जो हमारे बच्चे या जो हमारी लीडरशिप और वर्कर जेल में है, इंशाल्लाह इसको निकालने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद करेंगे। तो कैसा एक सवाल दीजिएगा, ये जो मौलाना फजल रहमान से आपकी मुलाकातें हुई है, गाजी में भी पता नहीं अभी भी हो रही है, तो क्यों नहीं पीटीआई, ये भी एक क्वेश्चन है पीटीआई के अंदर से कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं आप मौलाना से हाथ मिलाना, तो इसमें कितनी शराकत है और उनसे कोई बातचीत चले, क्योंकि उनके पास तो स्ट्रीट पावर है, आपके साथ अगर वो मिलते हैं तो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए, अभी हमारी आपस में बिल्कुल राबते तो है, मैं इसका इनकार नहीं, राबते पे है। अभी कोई बाकायदा कोई अलायंस जो चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि जिन पार्टियों के इस इलेक्शन के ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है, इस इलेक्शन को जो है ना वो नहीं मानते, आज भी उसने जलसा किया है, तो हम ज़रूर तमाम पार्टियों के साथ राबते करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये रिग इलेक्शन, बल्कि रिग इलेक्शन नहीं है, ये तो सुपर रिग है, सुपर रिग इलेक्शन जो है ना, हाँ, तो इसके ऊपर जो डाका डाला गया हम हर एक के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन इस वक्त बाकायदा हमारी बातचीत राबते हैं, लेकिन कोई अलायंस इस वक्त हमारे कोई वो नहीं है।